السلام علیکم ویورز دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چین، پاکستان، شمالی کوریا کا امریکہ بھارت کے خلاف اعلان جنگ، چین کا امریکی تجارتی جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان، کم جونگ ان کی چینی صدر سے رابطہ، امریکی معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں، پاکستان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور نیچے کامنٹس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے کامنٹس ضرور کریں۔ دوستو، چین، پاکستان، شمالی کوریا کا امریکہ اور بھارت کے خلاف اعلان جنگ، چین کا بھی امریکی تجارتی جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے $50 ارب کی چینی درآمدات پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی تجارتی جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکہ نے چینی درآمدی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد چین کے اس غیر منصفانہ تجارتی طریقہ کار کو روکنا ہے، جس کے ذریعے بیجنگ ہمارے املاک اور ٹیکنالوجی کے نت نئے خیالات کو چوری کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کی دانشورانہ ملکیت اور ٹیکنالوجی کی چوری اور اس کے غیر منصفانہ کاروباری طریقوں کی روشنی میں امریکہ چین سے سامان کی $50 بلین پر 25% ٹیرف لاگو کرے گا، جس میں صنعتی طور پر اہم ٹیکنالوجی موجود ہیں۔ امریکی تجارت کے نمائندہ ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ $34 ارب پر مشتمل پہلا محصولات کا سیٹ 6 جولائی سے پراثر ہوگا۔ چین نے امریکی اقدام کے چند لمحوں بعد ہی رد عمل میں یکساں محصولات عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ کسی قسم کی تجارتی جنگ نہیں چاہتا، لیکن چین کے پاس اس سختی کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ چینی وزارت تجارت نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی تنگ نظری پر مبنی رویہ دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے محصولات عائد کیے گئے تو چین اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ بیجنگ اپنے تجارتی مفادات پر ضرب لگانے کے کسی بھی اقدام کے رد عمل میں اسی انداز میں بھرپور جواب دے گا اور اپنے مفادات اور حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ اپنے اتحادی ممالک سمیت میکسیکو، کینیڈا، یورپ، جاپان اور دیگر ممالک پر ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کر چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا امریکہ اور بھارت کے خلاف اعلان جنگ، انہوں نے چین کے صدر سے رابطہ کر لیا کیونکہ امریکہ جلد ہی شمالی کوریا پر بھارت کے ساتھ مل کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور بھارت نے اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو دہلی اور واشنگٹن کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ واضح رہے کہ پچھلے سال سنگاپور میں شمالی کوریا اور امریکی رہنماؤں کی تاریخی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ بہتر تعلقات رواں رکھے گا اور کم جونگ ان جوہری ہتھیاروں کی سائٹ تباہ کریں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک پچھلے سال سنگاپور میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کریں۔ چینی میڈیا کے مطابق ملاقات میں شمالی کوریا کے رہنما نے مذاکرات کے حوالے سے مثبت سفارتی تعلقات برتنے پر شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا کے کسی رہنما کا رواں برس چین کا یہ تیسرا دورہ ہوگا، جو نیکسٹ
استحصال کرنے والے ہیں۔ میڈیا پر نشر ہونے والی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ چین اور دیگر متعلقہ ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امن قائم کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ شی جن پنگ نے کم جونگ ان کو کہا ہے کہ وہ سنگاپور میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان نے مشترکہ بیان جاری کیا تھا کہ وہ خطے کو جوہری تنصیبات سے پاک کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے، جس کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا منصوبہ ترک کر دیا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے عسکری حکام نے تصدیق کی ہے کہ ہم نے مشترکہ فوجی مشق کا منصوبہ ملتوی کر دیا۔ سیلف یونیورسٹی کے پروفیسر یونگ مو جن نے تجزیہ کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ بیجنگ شمالی کوریا کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بہتر انداز میں بات چیت کر سکتا ہے۔ روس اور چین نے امریکی تجویز مسترد کرتے ہوئے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس اور چین نے امریکی تجویز مسترد کرتے ہوئے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا۔ چین اور روس نے اس امریکی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو امن کوشش کا انعام دیا جائے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر کیمیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے دباؤ برقرار رکھے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر نے سلامتی کونسل کو شمالی کوریا سے مذاکرات پر بریفنگ بھی دی۔ امریکی سفیر نکی ہیلی کے مطابق مذاکرات نتیجہ خیز ہونے پر سہولتیں دی جا سکتی ہیں۔ شمالی کوریا کے سفیر راؤ کیانگ چول نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ پاکستان نے شمالی کوریا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور پاکستان کا ہر سطح پر ساتھ دیں گے، کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جس کے ساتھ تجارت کے عمدہ مواقع پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے نئے سال کے آغاز پر ایک نئی پالیسی تشکیل دی ہے جس کا مقصد علاقے میں تناؤ کو کم کرنا اور معیشت کی ترقی پر توجہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور پاکستان نے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے 1979 میں ایک تجارتی معاہدے پر دستخط کیے گئے، لیکن باہمی تجارت ابھی تک صلاحیت سے کافی کم ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنے پر توجہ دیں، جس سے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا ایڈوانس سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر اپنی معیشت کو ترقی دینا چاہتا ہے تاکہ عالمی سطح پر اس کی معیشت کی مسابقت مزید بہتر ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور شمالی کوریا باہمی تعلقات بڑھا کر معیشت کے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے 8 صوبوں میں 13 اسپیشل اکنامک ڈیولپمنٹ پارک قائم کر رکھے ہیں جو سرمایہ کاری کو ٹیکس کی چھوٹ سمیت دیگر پرکشش مراعات فراہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے سرمایہ کار شمالی کوریا کے اکنامک ڈیولپمنٹ پارکس میں سرمایہ کاری کر کے منافع بخش نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سفارتخانہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا ہر سطح پر ساتھ دیں گے، کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ بھارت اپنی دہشت گردی کشمیر میں بند کرے، ورنہ دہلی اور واشنگٹن کو ایک ساتھ میزائلوں سے نشانہ بنانے کی شمالی کوریا ہمت اور طاقت دونوں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئلے کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، جبکہ شمالی کوریا کوئلے کے استعمال میں اچھی مہارت رکھتا ہے۔ لہٰذا دونوں ممالک کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جوائنٹ وینچرز قائم کرنے پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور شمالی کوریا اپنے نجی شعبوں کے درمیان قریبی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے کوششیں تیز کریں تاکہ تاجر برادری دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو بہتر کرنے کے لیے مزید فعال کردار ادا کر سکے۔